جنید یہ واقعی یہ طلاقوں کی شرح پاکستان میں بہت بڑھتی جا رہی ہے؟ نہیں، اگر ہم دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں تو الحمدللہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ طلاق کی شرح بہت ہی کم ہے، اور اس حوالے سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ملک ہے وہ امریکہ ہے، جہاں پہ تقریباً 55% طلاقیں ہوتی ہیں، یعنی 100 میں سے 55% جوڑے جو ہیں وہ اپنی ازدواجی زندگی کے پہلے 10 سال کے اندر اندر ہی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مجموعی طور پر یورپی ممالک ہیں جہاں پر 42% ہے طلاق کی جو ریشو ہے. اور اس میں جو مسلمان ملک ہیں ان میں سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے طلاق کی شرح، ترکی میں 6% ہے، ہندوستان میں 1% ہے، اور پاکستان میں بہت تیزی سے اضافے کے باوجود جو میکسیمم شرح ہے طلاق کی وہ 0.03% ہے. نہیں تو یہ انگریز کیوں اتنی طلاقیں دیتے ہیں؟ بیوی کے سپیلم نہیں ٹھیک ہوتے؟ نہیں، وہاں پہ امریکہ میں جو اتنا ہائی ریٹ آف ڈائیورس ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو وہاں کا معاشرتی نظام ہے اور جو تیزی سے بگاڑ کی جانب جا رہا ہے اس کی اصل وجہ تو وہی ہے کہ فیملی سسٹم جو ویلیوز ہیں وہاں کی فیملی ویلیوز وہ بالکل ٹوٹتی جا رہی ہیں. عزیزی صاحب آپ کو پتہ تو ہے ویسٹرن لائف کا، جب دو عقل مند بندے بات کر رہے ہو نا تو اس میں تیسرا بھی عقل مندی کی بات کر سکتا ہے. اچھا تو پاکستان میں تو یار پھر بہت کم ریٹ ہے. لیکن اس کے باوجود جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے دوران پاکستان میں بھی جو طلاق کی شرح میں اضافہ ہے وہ 17% ہے. یہ خطرناک بات ہے. پاکستانی عدالتوں میں اس وقت طلاق سے متعلق بچوں کی گارڈین شپ اور حق مہر وغیرہ کے 1 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، جس میں سے 49,000 پنجاب سے اور 23,000 سندھ سے ہیں، اور 6,000 جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں، اور 8,000 سم تھنگ جو ہے وہ پختونخوا کے. ہائے ہائے، یہ میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے، ہنیرے میں بیوی چڑیل لگنے لگ جاتے ہیں. نہیں یار عزیز صاحب آپ نے گھر بھی جانا ہے. نہیں بیوی تو بیوی ہوتی ہے، اور وہ تو بہت ہی بیوی ہوتی ہے. نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ تو سب سے زیادہ جو بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک مشترکہ خاندانی نظام تھا اس سے جو دوری ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا، مطلب مشترکہ خاندانی نظام میں جو قباحتیں بھی آتی ہیں اور جو زوجین کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو تلخیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی موجودگی میں خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیے جاتے ہیں. آپ ذرا سا اونچا بولے تو پاس سے بڑا تایا گزرتا ہوا کی گال ہے کڑیے، خبردار. کڑیے نہیں، منڈے کو بھی وہ منع کرتے ہیں. یار اس طرف بھی آنے لگا ہوں، خبردار ہے منڈیا، اونچا نہ بولا کر، کڑی ہماری یہ بھی فوراً سمجھا دیتا ہے کوئی نہ کوئی پاس بزرگ. لیکن ایک اور بدقسمتی کی بات یہ ہوئی ہے پچھلے کچھ 2-4 سال کے دوران کہ ہمارے معاشرے کا جو مجموعی رویہ ہے طلاق کے حوالے سے وہ بدل گیا ہے. یعنی دیکھو ہمارے دین نے بھی، رسول اکرم نے بھی طلاق کو جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام قرار دیا ہے. جو سماجی ماہرین ہیں، سوشل سائنسز کے ماہرین، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل آ گیا ہے نا اس نے بھی طلاق کی شرح میں اضافہ کیا ہے. اب تم پوچھو کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پہلے گھروں میں جب فون ہوتے تھے تو وہ کسی کامن پلیس پہ، کامن روم میں، کمروں میں ہوتے تھے، تو لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی. اب اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گھر کی چھوٹی چھوٹی بات اپنے سسرال کی، اپنی خاص طور پہ والدین میں سے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتی. ہاں، ماں تو ادھر سے فوراً کہہ دیتی ہے نا میرا پتر تمہارے اپنے کولے ٹینڈے منگوائے ہیں 2 کلو، تم آ جاؤ جلدی سے، میں تمہارے بھائی کو بھیج رہی ہوں، آ جاؤ، تم دعا کرو تم نے ضرور پکے ہوئے ٹینڈے کھانے ہیں. بس کرو یار. اچھا، یہ جو لڑکی کے ماں باپ کی حد سے بڑی ہوئی مداخلت ہے ان کی زندگی میں اور سسرال میں، یہ بھی مسائل کا باعث بنتی ہے. اور کراچی کی حد میں ہونے والا ایک جو سروے ہے کراچی کی حدود میں جو کمپائل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 62% جو طلاق کے کیسز ہیں اس میں والدین نے، لڑکی کے والدین نے طلاق کے فیصلے کی حمایت کی تھی. اور اسی سروے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 67% کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جہاں پہ لڑکی اور لڑکا طلاق کے جب معاملہ اٹھا تو اس کے بعد ایک ایسی صورت آ گئی تھی کہ وہ اکٹھے رہنا چاہتے تھے، لیکن دونوں طرف کے والدین نے، یعنی پیرنٹس نے، لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی، انہوں نے ری یونین کی مخالفت کی. اور نہیں ہم نے نہیں وسانی، لا جاؤ بھائی، لا جاؤ، ہم نے نہیں وسانی، مارا نہیں گزارا ہونا اس کڑی کے ساتھ، لا جاؤ بس. وہ تو چلو نہیں وسا دے رہا، ہم کون سا ترلے کر رہے ہیں، چل کڑیے ابا تیرا زندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں.
हमारे घर को रोटी नहीं थोड़ गई हुई, चल शाबाश। ये जो पॉइंट है ना कि हमारे घर में रोटी नहीं कम होगी, ये भी एक ईगो का मसला बन गया है दोनों तरफ से। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि आप वापस आ जाओ, और लड़के के माँ बाप भी उसको अना का मसला बना लेते हैं और अपनी अपनी अना के बुतों के नीचे उन बेचारों की जिंदगी को दफन कर देते हैं। और एक देखो, ये जो हमारी एनजीओज ने एक काम पकड़ा हुआ है, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पिछले 3 सालों के लिए अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें तो जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है वो यही है कि खुला की शरह में इजाफा हुआ है। जो जिस 17% का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें से 73% केसेस जो हैं वो औरतों की तरफ से दायर किए गए हैं खुला के लिए, यानी औरत ने तलाक का मुतालबा किया है। अच्छा, ये आज से 5-10 ये औरत की तरफ से होती जी, खुला जो है वो औरत की तरफ से मैंने तलाक कहा का। को खुला शायद को सुलह की पहन है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक पहलू है, इस पर गौर करने की जरूरत है। दोनों तरफ से नरमी होनी चाहिए यार, ये तो अल्लाह माफ करे, वो भी तियां त्यानियां होती हैं। लड़के वालों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के आई, बिल्कुल। और लड़की को भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मजहब में, हमारे माशरे में खामद की इज्जत है, उसकी भी इज्जत को सामने रखना चाहिए। इस मुश्किल जो मरहला है जिंदगी का, जब ज़ौजैन में लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई नौबत आ जाती है, तो हमारे दीन ने जो रास्ता बताया है वो भी बहुत खूबसूरत है, तवाज़ुन का रास्ता है, वो तदरीज का रास्ता है कि एक वक्त में यकदम फैसला ना सुना दो तलाक का, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अचानक ना कर लो, बल्कि वो 3 बार तलाक है। 3 बार तलाक का मतलब ये है कि 3 चांसेस दिए जाते हैं रिकंसाइल करने के, शायद गुस्सा ठंडा हो जाए। हाँ, और इकट्ठी जो एक ही दफा तलाक देने का अमल है, उसको इसीलिए तलाक मुगल्लिज़ कहा गया है। मैं तो समझता हूँ कि किसी भी सूरत में तलाक, यार आप देखो तो सही, अपनी अनाओं को सामने रख के हला की होती है दोनों ने। ये नहीं देखते कि ये जो छोटे छोटे दुनिया पे आए हैं, इन्होंने अभी सारी जिंदगी गुजारनी है, ये किसके सहारे गुजारेंगे यार? बच्चों के अलावा अपनी जिंदगी भी बर्बाद करने वाली बात है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।